نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کا دن، فضائیں درود و سلام سے معطر، رحمت للعالمین ہادی عالم نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا جشن۔ ملک بھر میں مذہبی جوش و خروش، شہر شہر گلی گلی چراغاں، مساجد، بلند عمارتوں، بازاروں اور چوراہوں پر سبز پرچموں کی بہار۔ ملک بھر میں جلوسوں کا اہتمام، درود و سلام کی محفلوں میں آقائے دو جہاں سے محبت کا اظہار جاری۔ عید میلاد النبی کا دن آغاز وفاقی دارالحکومت میں 31 اور صوبائی دارالحکومتوں میں 21 توپوں کی سلامی سے ہوا۔ نماز فجر کے بعد مساجد اور گھروں میں ملکی ترقی اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعائیں مانگی گئیں۔ وطن عزیز کے دفاع کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے شہداء اور غازیوں کو سلام پیش۔ یوم دفاع و شہداء آج بھرپور جوش و جذبے کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ یوم دفاع کے موقع پر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں 31 توپوں کی سلامی سے دن کا آغاز۔ کراچی میں مزار قائد پر گارڈز کی تبدیلی کی پروقار تقریب۔ وزیراعظم شہباز شریف نے کہا 6 ستمبر ہماری قومی تاریخ میں بہادری، اتحاد اور عزم کا دن ہے۔ یوم دفاع پر جی ایچ کیو سمیت مختلف گیریجنز میں تقریبات کا انعقاد۔ چیف آف جنرل اسٹاف نے یادگار شہداء پر پھول چڑھائے، فاتحہ خوانی کی۔ راولپنڈی، ملتان، کوئٹہ، کھاریاں میں بھی شہداء کو خراج عقیدت۔ افسران، جوانوں اور شہداء کے لواحقین کی بڑی تعداد شریک۔ کوئٹہ میں تقریب کے مہمان خصوصی وزیر اعلیٰ بلوچستان تھے۔ وزیر اعلیٰ اور گورنر بلوچستان نے یادگار شہداء پر پھول چڑھائے۔ بنیان المرصوص نے 6 ستمبر کی یاد تازہ کی۔ اگلی بار اسکور 6-0 نہیں 60-0 ہوگا۔ 6 ستمبر دشمن کے عزائم خاک میں ملانے کا دن ہے۔ مزار قائد پر گارڈز کی تبدیلی کی تقریب۔ پاک فضائیہ اکیڈمی کے دستے نے فرائض انجام دیے۔ تقریب کے مہمان خصوصی ایئر وائس مارشل شہریار خان کا کہنا تھا ہم ہر محاذ پر تیار ہیں، دشمن کو ہمیشہ منہ کی کھانی پڑے گی۔ شہادت کا جذبہ پاکستان کو ناقابل تسخیر بنا چکا۔ آپریشن بنیان المرصوص جیسے واقعات قوم کو نئی جلا دیتے ہیں۔ سیالکوٹ میں یوم دفاع کی تقریب سے وزیر دفاع خواجہ آصف کی خصوصی شرکت۔ 1965 کی جنگ میں افواج پاکستان نے بڑے دشمن کو شکست دی۔ پاک فوج جغرافیائی، سفارتی اور معاشی محاذ پر بھی متحرک ہے۔ یوم دفاع پر کشمیری عوام کا پاکستان سے غیر متزلزل یکجہتی کا اظہار۔ مقبوضہ کشمیر میں 1965 کے شہداء اور غازیوں کو خراج عقیدت۔ وادی میں فیلڈ مارشل عاصم منیر کی تصاویر والے پوسٹر آویزاں۔ پوسٹرز پر پاک فوج سے محبت اور یکجہتی کے پیغامات درج۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کے بیانات ہم کشمیریوں کے ساتھ ہیں بینرز پر درج تھے۔ آئی ایس پی آر نے یوم دفاع و شہداء 6 ستمبر پر نئی ڈاکومنٹری جاری کر دی۔ ڈاکومنٹری میں جنگ ستمبر کے غازیوں کی لازوال داستانیں ان کی زبانی پیش۔ آئی ایس پی آر نے یوم دفاع پر نیا ملی نغمہ اللہ ہو ریلیز کر دیا۔ ساحر لگ بکا کی آواز میں نغمے میں پاک فوج کی بہادری اور قوم کے جذبے کو خراج تحسین پیش کیا گیا۔ پنجاب کے دریاؤں میں پانی کی سطح میں کمی آنے لگی۔ دریائے ستلج، ہیڈ اسلام اور سلیمان کی میں دباؤ کم ہو رہا ہے۔ ڈی جی پی ڈی ایم اے عرفان علی کاٹھیا کی پریس کانفرنس۔ کہا سیلابی پانی آج رات سندھ میں داخل ہوگا۔ بھارت سے کسی نئے سیلابی ریلے کی اطلاع نہیں۔ ملتان اور شیر شاہ کے مقام پر پانی میں کمی آئی۔ آنے والے دنوں میں بارشوں کا اسپیل زیادہ تیز نہیں ہوگا۔ امریکہ سے سیلاب متاثرین کے لیے امدادی سامان پاکستان پہنچ گیا۔ امریکی سفارت خانے کے ترجمان کے مطابق امریکی طیارے نے سیلاب سے متاثرہ پاکستانی عوام کے لیے ضروری امدادی سامان پہنچایا۔ سامان پاک فوج کے حوالے کیا گیا۔ آئی ایس پی آر کے مطابق امدادی سامان میں بنیادی ضروریات زندگی کی اشیاء شامل ہیں۔ سامان متاثرہ علاقوں میں جلد تقسیم کیا جائے گا۔ امریکی ناظم الامور نیٹلی بیکر کی قیادت میں امریکی وفد کا این ڈی ایم اے سینٹر کا دورہ۔ قدرتی آفات سے نمٹنے کے لیے پاک امریکہ تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ چیئرمین این ڈی ایم اے نے وفد کو ادارے کی استعداد، پیشگی انتباہی نظام اور عالمی تعاون کے طریقہ کار پر بریفنگ دی۔ اجلاس میں این ڈی ایم اے کے بین الاقوامی مشقوں، جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے سرچ اینڈ ریسکیو آپریشن اور سیلاب سے متعلق پیشگی وارننگ سسٹم پر روشنی ڈالی گئی۔
اور بھارت میں ہوا کا کم دباؤ مزید طاقتور ہو گیا، سندھ میں آج سے 10 ستمبر تک بارشوں کا امکان۔ محکمہ موسمیات کے مطابق ہوا کا کم دباؤ جنوب مشرقی راجستھان اور ملحقہ علاقوں میں موجود ہے۔ آج سے سندھ کے مشرقی حصوں میں طاقتور مونسون ہواؤں کے داخل ہونے کا امکان۔ تھر پارکر، عمرکوٹ، میرپور خاص، سانگڑ اور خیرپور میں بارشوں کی پیش گوئی۔ ٹنڈو محمد خان، حیدرآباد، ٹھٹہ بدین اور سجاول میں بھی تیز بارشوں کا امکان۔